پیارے بچوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یوں تو ہم آپ لوگوں کے سامنے روز 5 بجے ایک نیا سبق لے کر آتے ہیں، لیکن آج کے سبق میں ہم بات کریں گے آپ سے جہیز کے بیان میں۔ کس کے؟ جہیز کے بیان میں۔ ہاں، اور جس کو عام بھاشا میں اردو زبان میں بہت سے لوگ دہیج بھی کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ دہیز۔ ہاں، لیکن جملہ ہوتا ہے جہیز۔ ماں باپ کچھ کپڑے، کچھ زیورات، کچھ سامان، برتن، پلنگ، بستر، میز، کرسی، تخت، جانماز، قرآن مجید، دینی کتابیں وغیرہ لڑکی کو دے کر اس کو سسرال بھیجتے ہیں۔ یہ لڑکی کا جہیز کہلاتا ہے۔ بلا شبہ یہ جائز ہے، بلکہ سنت ہے۔ کیا ہے؟ سنت ہے۔ سنت ہے، کیونکہ ہمارے حضور رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے بھی اپنی پیاری بیٹی حضرت بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کو جہیز میں چند سامان دے کر رخصت فرمایا تھا۔ کہو سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ لیکن یاد رکھو کہ جہیز میں سامانوں کو دینا یہ ماں باپ کی محبت و شفقت کی نشانی ہے اور ان کی خوشی کی بات ہے۔ ماں باپ پر لڑکی کو جہیز دینا نہ یہ فرض ہے اور نہ یہ واجب ہے۔ نہ یہ فرض ہے، نہ یہ واجب ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے ہمیں یہ آپ کو درس ملا ہے، اسی پر چل رہے ہیں۔ آگے چلتے ہیں۔ لڑکی اور داماد کے لیے ہرگز یہ جائز نہیں ہے کہ وہ زبردستی ماں باپ کو مجبور کر کے اپنی پسند کا سامان جہیز میں وصول کریں۔ ماں باپ کی حیثیت اس قابل ہو یا نہ ہو، مگر جہیز میں اپنی پسند کی چیزوں کا تقاضا کرنا اور ان کو مجبور کرنا کہ وہ قرض لے کر بیٹی داماد کی خواہش پوری کریں، یہ خلاف شریعت بات ہے۔ ایسا کرنے سے وہ اولادیں گناہگار ہوتی ہیں۔ کیا ہوتی ہیں؟ وہ اولادیں گناہگار ہوتی ہیں۔ بلکہ آج کل رسمیں مسلمانوں میں بھی چل پڑی ہیں کہ شادی طے کرتے وقت ہی یہ طے کر لیا جاتا ہے، یہ شرط لگا دی جاتی ہے کہ بھائی آپ شادی میں کیا کیا دو گے؟ آپ کے پاس کو سامان دینے کے لیے ہے، کار ہے، ٹی وی ہے، موٹر سائیکل ہے، VCR ہے، النگ ہے، پلنگ ہے، زیورات ہیں، سونا چاندی جو بھی مانگا کرتے ہیں دل کھول کر آج پہلے ہی طے ہو جاتی ہیں۔ نہ اس چیز کا میری بیٹیوں شریعت سے کچھ لینا دینا تھا، نہ ہے، اور نہ قیامت تک رہے گا۔ یہ صرف بناوٹی باتیں ہیں، یہ ہمارے اور آپ کے پیدا کیے ہوئے اصول اور قانون ہے۔ آج زمانے کا جائزہ تو لو، کتنے غریب ماں باپ ایسے ہیں بیچارے، کتنے غریب لاچار مجبور ماں باپ ایسے ہیں کہ جن کی بیٹیوں کی عمریں جوانی کی منزلوں سے نیچے ڈھل چکی ہیں، لیکن ان کے پاس شادیوں میں دینے کے لیے جہیز نہیں ہے۔ بیچارے صبح اور شام اپنے بستر غربت پر لیٹ کر اپنے زندگی کا تماشا بنا رہے ہیں۔ ماں الگ روتی ہے، باپ الگ روتا ہے، ہائے ہماری غریبی، ہائے ہماری غریبی، تو ہائے ہماری غریبی۔ وہ رو رو کر اپنی زندگی کو داؤں پر لگائے ہیں، کیونکہ جوان بچیاں سروں پر جس کے آ جائیں، شریعت کا یہ حکم پہلے آپ پڑھ چکے ہیں کہ خبردار جس کی لڑکی 12 سال کی عمر کو پہنچ گئی اور اس نے اس کا نکاح نہ کیا اور اس لڑکی سے اگر کوئی گناہ ہو گیا تو اس کے گناہ کا آدھا اثر اس کے ماں باپ کے سر پر بھی پڑے گا۔ یہ ہم نے آپ نے پہلے پڑھا بھی تھا، سنا بھی تھا، اور اسی کتاب کے اندر لکھا ہوا بھی ہے۔ تو میں آپ کو سمجھانا یہ چاہتا ہوں کہ عمر کتنی ہی کو نہ ہو جائے، ہمیشہ اپنے ماں باپ کی عزتوں کا خیال رکھنا، اور کبھی بھی ایسے مکانوں کی طرف جھانکنے کی کوشش مت کرنا جن مکانوں میں جہیز کے لالچی کتے رہتے ہوں، جن مکانوں میں جہیز کے لالچی گیدڑ پلتے ہوں، جن کے پاس جہیز لینے کے لیے گھر ہیں۔ وہ یہ جان لے کہ اللہ نے انہیں بھی بیٹیاں عطا کی ہیں، ان کے آگے بھی یہ نوبتیں آنا ہیں۔ ایسے گھروں کی طرف اپنے ماں باپ سے کہنا کہ رشتے کبھی نہ لگائیں جن گھروں میں صرف جہیز کو لینے کے لیے کتوں کی طرح لوگ قطاروں میں کھڑے رہتے ہوں۔ ہمیشہ اپنی حیثیت کے مطابق ایسی جگہ غریب اپنی لڑکی کا رشتہ دیکھتا ہے کہ اس کی پگڑی بھی سلامت رہے اور سماج میں اس کی بات بھی سلامت رہے۔ مجھے امید ہے انشاءاللہ کہ آج کا سبق آپ سمجھ گئے ہوں گے۔ کہنے کا مطلب یہ تھا کہ جینا تو سر اٹھا کے جینا، چلنا تو وہ راستہ چلنا جس پہ کبھی کوئی کانٹا نظر نہ آئے، تمہاری وجہ سے ماں باپ پر کوئی انگلی نہ اٹھا سکے، نہ اٹھے، تب تمہاری تعریفی ہے، تب قابلیت ہے۔ انشاءاللہ ملتے ہیں کل کے سبق میں، تب تک کے لیے آپ اپنا خیال رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔